کرام السلام علیکم۔ عابد خان آپ کی خدمت میں ایک نئے اور بڑے اہم ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں ایک موضوع جو ہے وہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، بشریٰ بی بی اور عمران خان کا دوران عدت نکاح۔ اس پر مختلف رائے سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان کے جو لوگ ہیں، جو ان کی پارٹی کا موقف ہے، ان کے خاندان کا موقف ہے کہ وہ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا گیا، مگر خاور مانیکا نے جو اب انٹرویو دیا اس کے بعد آپ یقیناً ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، ایک بالکل نیا تنازع کھڑا ہوا ہے کہ کیا واقعی یہ نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران ہوا تھا، اور یہ دیکھنا یہ کہ عدت میں ہوئے نکاح کی شرعی اور قانونی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے معروف قانون دان صفدر شاہد پیرزادہ صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ آیا قانون کیا کہتا ہے، اور اس قانون اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ نکاح جو ہے عدت کے دوران کیا گیا تھا تو پھر کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا ہوگا؟ تو شاہد صاحب آپ یہ بتائیے گا، اگر یہ نکاح ثابت ہو جاتا ہے کہ عدت کے دوران کیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح فاسد ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ مطلب قانون کیا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ نکاح کی کتنی قسمیں ہیں۔ جنرلی تین کائنڈز ہیں، ایک فاسد نکاح ہے، ایک ریگولر نکاح ہے، ایک ارریگولر نکاح ہے۔ ارریگولر نکاح کی مثال یہ ہے کہ دو بہنوں کے شادی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے کر لی ہے تو جس وقت تک وہ ایک بہن کو طلاق نہیں دیتا، وہ ایک کا نکاح جو آخری اس وقت چل رہا ہے وہ ارریگولر ہوگا، فاسد نہیں ہے۔ اسی طرح چار بیویوں کی اجازت ہے، اگر کوئی 5 سے کر لیتا تو جب تک ایک بیوی کو طلاق نہیں دیتا وہ ارریگولر ہوگا۔ یہ بھی اسی ایک سیکشن میں فال کرتا ہے۔ جو نکاح عدت کے دوران ہوتا ہے وہ نکاح انلیگل یا فاسد نہیں ہے، تو وہ ارریگولر ہے۔ جو وقت کے ساتھ ود دا افلکس آف ٹائم جس وقت گزرتا جاتا ہے تو وہ چیزیں خود بخود وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی وہی ہے کہ جب وہ دوران عدت نکاح ہوا اور عدت کا ٹائم جب پورا ہو گیا، عدت کے جب نکاح ہوا اس وقت سے لے کے عدت کے ٹائم تک وہ ارریگولر نکاح تھا، جب عدت پوری ہو گئی تو وہ نکاح ریگولر ہو گیا آٹومیٹیکلی۔ اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے، ایک ارریگولر چیز تھی جو کہ اسلام میں ریکگنائزڈ ہے۔ ہمارا جو لا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ چیزیں کلیئر ہیں۔ اس میں رہی بات کہ سزا ہو سکتی ہے، یہ ویسا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو پھر اتنا زیادہ ہم چلے، ایک تو سیاسی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے، دوسرا اب خاور مانیکا نے بھی پارٹی بن گئے، انہوں نے اپنی طرف سے درخواست دے دی ہے نکاح کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے بڑے الزامات بھی عائد کیے ہیں کہ بشریٰ بی بی کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق بھی پہلے سے تھا وغیرہ وغیرہ، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نکاح عدت کے دوران ہوا ہے تو پھر اس کا یہ ہے کہ جب جس طرح عدت ختم ہوئی اس دن نکاح ریگولر آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ اب تو وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ اور اس میں جو آپ نے کہا پولیٹیکلی، وہ پولیٹیکل ڈبیٹ تو چلتی رہتی ہے، کسی کے اپنے میرج ہیں، کسی کے اپنے میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں، اس کو تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن دیکھنا اس بات کو ہے کہ کیا لا کیا کہتا ہے۔ لا اس میں بالکل کلیئر ہے، اور لا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ارریگولر میرج ہے، وہ وقت کے ساتھ جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو ریگولر ہوگی، اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں۔ پھر کیا وجہ پیش آئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عدت کے بعد جو ہے اگر نکاح دوبارہ وہ ریگولر ہو جائے گا، پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے دوبارہ نکاح پڑھوایا؟ دوبارہ نکاح کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر وہ عدت ختم ہوگی، نکاح ریگولر ہو گیا تو پھر تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں تھی، کیوں پڑھوایا گیا دوبارہ؟ تجدید نکاح پہ کسی قسم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک دفعہ نکاح کر لی ہے یا عدت میں نکاح کر لی ہے تو آپ وقت گزرنے کے ساتھ اس کو نکاح نہیں کہتے، تجدید نکاح کہتے ہیں۔ تجدید نکاح میں کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے، وہ بھی شریعت میں بھی موجود ہے اور ہمارے قانون میں بھی موجود ہے۔ اچھا، عمران خان کے سیاستدان ہیں، ممبر پارلیمنٹ بھی بنتے ہیں، سپوز یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، ایک غیر شرعی عمل کیا، ریگولر نکاح کیا، کیا ان کے کینڈیڈیچر پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کیا ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے کوئی کارروائی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ میں نے جیسے پہلے بتایا، جیسے آپ سی آر پی سی یا پی پی سی کوئی بھی دیکھیں نا، کچھ ارریگولیرٹیز ہیں، کچھ انلیگیلٹیز ہیں۔ یہ بھی ارریگولیرٹی ہے۔ ارریگولیرٹی ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ این آفینس، وہ اس کے جرم نہیں بنتا۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو لا نے اسپیسیفکلی نہیں کہا کہ ایسے کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز ہے تو وقت کے ساتھ اس کو کور کیا جا سکتا ہے، وہ ہو جاتی ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آٹومیٹیکلی وقت کے ساتھ کور ہو جاتی ہے۔ آپ نے بتایا کہ پھر ایک مولوی صاحب کا بیان ہے کہ تجدید نکاح بھی ہو گیا، تو تجدید نکاح نہ بھی ہوتا پھر بھی جو ارریگولر میرج تھی وہ ریگولر ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں عمران خان پہ بھی اس کا ان کے فیوچر پہ، ان کے کینڈیڈیٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا؟ یہ نکاح بھی اب درست ہو گیا کیونکہ عدت کی مدت ختم ہو چکی ہے، تو خاور مانیکا کے اب جو درخواستیں دائر ہوئی ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست ہے، خاور مانیکا بھی درخواست ہے،
एक केस वैसे भी चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक सियासी तौर पर जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल बाकी एक कोई सियासी स्टंट है। बेसिकली निकाह की डेफिनेशन सुन ले, जो कि आम नाज़रीन को शायद नहीं पता। निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। इसको डेनिश फर्डिनेंड मुल्ला, जेएफ कॉल्सन और जितने भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लोग हैं, उन सभी ने इनको एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कहा है। और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान होता है, तीसरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। खावर मानिका ने तलाक दे चुका है, खावर मानिका के इस केस से अब कोई लेना देना नहीं है। ये दो लोगों के दरमियान है जिनका निकाह हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। और वो इसको चाहें तो डिसॉल्व कर दें, चाहे तो कंटिन्यू करें। इसमें यहाँ तक ये बात है कि इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कतन कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आखिरी सवाल शरई तौर पे क्या रखा गया है? मतलब अगर शरई तौर पे कोई बंदा इद्दत में निकाह कर ले तो शरीयत क्या कहती है? उसके लिए कोई हद है? क्या वजह निकाह जो है फासिद हो जाते, क्या होता है? कतन शरीयत में ऐसी ना कोई हद है, ना कोई सजा मुतय्यन किया गया। जैसे मैंने पहले बताया कि ये गैर शरई एक्ट नहीं है। हदीस मुबारक है, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इनकार किया वो हम में से नहीं है। ये तो एक इरेगुलरिटी। और दूसरा ये भी आपको जानना जरूरी है कि इद्दत का मकसद क्या है। इद्दत के मकसद दो हैं। एक तो वो जो औरत है उसका पता चल जाए कि वो प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है। दूसरा वो गम की कैफियत में अगर है उससे बाहर आ जाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सबके फैन पिज़ादा साहब की जो है वो सिर हासिल गुफ्तगू सुनी और उनके कहने के मुताबिक तो इमरान खान पर ना तो सियासी तौर पे ना ही कानूनी तौर पर कोई असर पड़ेगा अगर ये साबित भी हो जाता कि इद्दत में निकाह हुआ था। ताहम जो मुखालफीन है वो यकीनन इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब देखना ये है कि मुस्तकबिल क्या होता है इस केस का और क्या आउटकम निकलता है। तब नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का मिलाद आपको पसंद आएगा। एक नई मिलाद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।